You are watching اپنا وطن. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا فارن ڈیسک. میں ہوں رافعہ آصف اور آج کی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے امریکہ کا انفلوئنس کم ہو رہا ہے اور چائنا کا انفلوئنس بڑھتے ہوئے ہے. تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ اینڈ اینکر پرسن سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. تھینک یو. تو آج کی ڈسکشن ہماری ہے امریکہ کے ڈاؤن فال پہ اور چائنا کے رائز پہ. تو پہلا سوال یہ ہے کہ امریکہ کی فارن پالیسیز اور ان کی ویسٹرن ایلائز سے دوری کا واحد مقصد کیا صرف پوری دنیا میں امریکی اجارہ داری کو قائم رکھنا ہے یا کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بالکل صحیح. بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ ہمارا جو انفلوئنس ہے، ہماری جو اجارہ داری ہے، جو یو ایس ہیجیمنی ہے، وہ قائم رہے، اس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے. اور ابھی تک بھی دیکھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد سے جو ایک نعرہ انہوں نے لگایا امریکہ فرسٹ کا، اس کے بعد بھی جتنے اقدامات لیے گئے ہیں اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سفارتی، عسکری، تجارتی، معاشی جو بھی تعلقات ہیں کسی بھی ملک کے ساتھ، وہ ہمارے مفادات کو سامنے رکھ کے بنائے جائیں. کیونکہ وہ پچھلی ایڈمنسٹریشن کو، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو وہ اس پہ قصوروار ٹھہراتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے یو ایس کے لیے نہیں سوچا ہے یا کم کیا ہے، آپ کو زیادہ کرنا چاہیے تھا. تو ایک طریقے سے تو بالکل بنیادی مقصد یہی ہے. اب اس میں آپ کو یورپ اپنے اتحادیوں سے دوری اختیار کرنی پڑتی ہے، وہ آپ سے ناراض ہوتے ہیں، آپ کے کسی ملک کے ساتھ تعلقات بگڑتے ہیں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک واحد مقصد یہی ہے کہ جی ہم نے اپنے ملک کو سامنے رکھنا ہے، ہم نے اپنے بینیفٹس کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی ملک کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس پہ نظر ثانی کرنی ہے. اور جو بھی کہیں نہ کہیں یو ایس کا کسی بھی فیلڈ کے اندر انفلوئنس گھٹا ہے پچھلے دنوں میں، پچھلے عرصے میں، کچھ سالوں میں، اس کو ہم نے واپس لے کر آنا ہے. وہ انفلوئنس جو ایک ٹائم پہ یو ایس انجوائے کیا کرتا تھا اس کو بحال کرنا ہے. پھر اس میں دیکھیں یو ایس کی انڈسٹری کا جو ڈاؤن فال آپ کو نظر آتا ہے اس کو انہوں نے بچانا ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ جو یو ایس کا انفلوئنس ہے عالمی مالیاتی اداروں کے اوپر، چاہے آپ آئی ایم ایف کی بات کر لیں، آپ WTO کی بات کر لیں، اقوام متحدہ کو دیکھ لیں، وہ ہمارا زیادہ ہونا چاہیے. اس کو ہم نے بحال کرنا ہے بیکاز ہی اسٹل تھینکس کہ وہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر پچھلی ایڈمنسٹریشن کے دور اقتدار میں وہ کم ہوا ہے. سو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو وہ سامنے رکھتے ہوئے اپنی تمام پالیسیز کو اس کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں. اور ہمارا جو ایک زیر اثر رہنے والے ادارے ہیں وہاں پہ بھی واپس وہی والا ہمارا انفلوئنس آئے جو کہ ماضی میں ہوا کرتا تھا. ٹرمپ اور امریکن پالیسی میکرز کو ہم دیکھتے ہیں، ان کو چائنا ایک بہت بڑا تھریٹ لگتا ہے. امریکہ کی ڈیفینس میں، اکانومی میں اور بھی کسی بھی فیلڈ میں ترقی ان کے لیے ایک ان ایکسیپٹیبل ہے. تو ایسا کیوں ہے اور کیا امریکہ چائنا کو ترقی کے راستوں پہ جانے سے روک سکتا ہے، کوئی رکاوٹ کھڑی کر سکتا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی ملک جو اپنے آپ کو بہت عرصے سے دیکھ رہا ہو کہ وہ بہت پاور انجوائے کر رہا ہے، پوری دنیا پہ کر رہا ہے، اس کا انفلوئنس پوری دنیا کے ممالک پہ ہے، وہ اپنی مرضی کے رولز بناتا ہے، ان رولز کو پھر امپلیمنٹ کرتا ہے. اگر کہیں پہ بھی اس کو یہ لگے کہ کوئی اور ملک کھڑا ہو کے مجھے چیلنج کر رہا ہے کسی بھی شعبے کے اندر، تو ظاہر ہے وہ اس ملک کو برداشت تو نہیں ہوگا. اب چائنا کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ چائنا، آپ نے کہا کہ تھریٹ کیوں سمجھتا ہے یو ایس چائنا کو. چائنا کی ہمیشہ سے ایک ہی پالیسی رہی ہے، خارجہ پالیسی، اور وہ ہے نان انٹرونشنسٹ. چائنا کبھی بھی مداخلت نہیں کرتا، وہ انٹروین نہیں کرتا آپ کے معاملات میں، آپ کے ملک، کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات کے اندر. وہ خاموشی کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نا، سر نیچے کر کے اپنا کام، اپنی ترقی کا سفر جو ہے نا وہ طے کرتے چلے جاؤ. تو وہ اس کی یہ پالیسی رہی ہے کہ اپنی اکانومی کو آپ نے بہتر سے بہتر کرنا ہے. اب سب سے بڑا تھریٹ تو یو ایس کے لیے چائنا اس صورت میں بن جاتا ہے کہ ان کی آپ معاشی ترقی دیکھیں، ان کا GDP دیکھیں، آپ یو جسٹ نیم اٹ، آپ ان کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر، بالکل آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دیکھ لیں، آپ سائنس دیکھ لیں، آپ اسپیس میں دیکھ لیں، جو اسپیس میں ان کی ریسرچ ہو رہی ہے وہ دیٹس مارولس. اب وہ تمام تر چیزیں ہیں جو کہ یو ایس اپنے آپ کو ان میں پیچھے سمجھ رہا ہے کہ چائنا ہم سے آگے نکلتا جا رہا ہے، اس لیے اس کو تھریٹ سمجھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی، کہ امریکہ فرسٹ پالیسی کے تحت بھی جو اقدامات لیے جا رہے ہیں تو وہ چاہتا ہے وہ چائنا کو شاید یا اس کی ترقی کو کسی حد تک کنٹین کر لے گا، جو کہ وقتی طور پہ تو شاید آپ کر لیں، شاید آپ ان پہ ٹیرف لگا کے آپ سوچیں کہ ہاں یار کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، ان کی اکانومی یہاں پہ رک جائے گی. یا آپ جس طرح وہ ہواوے کی چپس ان کو جانی تھی، ان کی ایکسپورٹ پہ آپ نے بین کر دیا،
کہ چلو ہواوے کو چپس نہیں جائیں گی, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنا کوئی آلٹرنیٹیو ڈھونڈ لیا, ان کا متبادل ڈھونڈ لیا. تو چائنا کے آپ ایک راستہ بند کرتے ہیں, وہ 10 راستے اپنے لیے اور کھول لیتے ہیں, خود بنا لیتا ہے. سو اس لیے میں نے کہا کہ وقتی طور پہ تو شاید آپ کو لگے کہ ہاں ہم نے چائنا کی ترقی روک دی ہے یا اس کو محدود کر دیا ہے, بٹ وہ آپ سسٹین نہیں کر سکتے ہیں. چائنا کوئی نہ کوئی اس کا متبادل آپ کو بنا کے دے ہی دے گا. کوئی دنیا کی ایک ایسی پروڈکٹ کا مجھے آپ نام بتائیں جو چائنا میں نہ بنتی ہو, یا چائنا کی پروڈکٹس کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ نہیں جا رہی ہوں. تو اس لیے بڑا مشکل ہے اس کو ختم کرنا. اس چیلنج بھی وہ اسی لیے سمجھتا ہے اپنے لیے, تھریٹ بھی اسی لیے سمجھتا ہے چائنا کو, اور اس کو کنٹین کرنے کی اس کی خواہش ضرور ہے. وقتی طور پہ ہو بھی سکتا ہے, لانگ ٹرم وہ نہیں چل سکتا. چلے امریکہ کی ڈاؤن فال پہ بات ہو ہی رہی ہے, تو کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ کو اس کے زوال سے بچا سکتے ہیں؟ اگین اس کا جواب بھی ہوگا وقتی طور پہ, بالکل. کیونکہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ معاشی اعتبار سے شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اچھی کی ہوں اپنے ملک کو دیکھتے ہوئے. ٹیرف دوسرے ملکوں پہ لگا دیا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو انڈسٹری ہے, لوکل انڈسٹری ہے, وہ واپس بحال ہو. ہماری جو یہاں پہ امپورٹس ہو رہی ہیں ان پہ اتنا ٹیرف لگا دو کہ آپ باہر سے کے جو ممالک کی ڈیمانڈ ہے وہ ان پروڈکٹس کی ڈیمانڈ ہی کم ہوتی چلی جائے, آپ کی اپنی انڈسٹری اس کے نتیجے میں پروموٹ ہوگی یا اس کی ترقی ہوگی. لیکن ان کی پالیسیز کی وجہ سے باہر کے ممالک کو بھی آپ چھوڑ دیں کہ یورپ آپ کے اتحادی ناراض ہیں, آپ کا کینیڈا اتحادی یا پڑوسی ملک وہ ناراض ہے, جاپان جیسا اتحادی ناراض ہے, لیکن آپ کے اپنے ملک کے اندر بھی جو ڈیوائڈ ہے نا وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. بلیک اینڈ وائٹ والا ڈیوائڈ آپ کو اب زیادہ نظر آ رہا ہے. اب آپ کو ریپبلک پارٹی کا اور ڈیموکریٹس کا وہ ڈیوائڈ آپ کو بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے, اور جو ایک ایسنس ہے یا جو ایک ویری سوشل فیبرک ہے اس کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہا ہے یو ایس کے اپنے اندر. تو وہ چیز پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں بچا سکتے ہیں. آپ معاشی اعتبار سے وقتی طور پہ بچا لیں گے زوال سے, لیکن اب باقی چیزوں میں جو زوال آ رہا ہے اور جو آپ کی سوسائٹی کے ڈاؤن فال کا سبب بن رہا ہے اس کو کیسے بچائیں گے؟ جو ان کے سوشل ایلز ہیں ان کو وہ جب تک نہیں کر پائیں گے. ایگزیکٹلی کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ آپ کی سوسائٹی مزید منقسم ہوتی چلی جا رہی ہے. مطلب آپ وہ ڈیوائڈ وہاں پہ کم کرنے کی بجائے, آپ لوگوں کو قریب لانے کی بجائے وہ کچھ نہ کچھ ایسے بیانات دے دیتے ہیں, دور کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی ایسے بیانات دے دیتے ہیں, یا اگر بیان نہیں دیتے تو کوئی ایسی پالیسی بنا دیتے ہیں, کنٹروورشل بات کر دیں گے جیسے وہ. ہاں جیسے ابھی یہ جو ان کا اللیگل امیگرینٹس والا ایشو ہے اس پہ آپ دیکھ لیجیے کتنی زیادہ ڈیوائڈ آ رہی ہے وہاں پہ, اور کیسے لوگ مخالفت کر رہے ہیں ان پالیسیز کی. اگر آپ ایک اینگل سے دیکھیں, ایک پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ہاں ٹھیک ہے بھائی, غیر قانونی طور پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو واپس اپنے ملک بھیجنا ہے, وہ خود سے نہیں جا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم بے دخل کر دیں گے. آپ ایک ملک کے اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ تو صحیح ہے, کوئی بھی ملک آپ کے ملک میں آ جائے, پاکستان میں آ جائے, بالکل کہ بھائی اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں آپ لیگل طریقے سے رہ رہے ہیں, ہم نے آپ کو چانس پہ چانس دیا, اپرچونٹی پہ اپرچونٹی دی کہ آپ اپنے آپ کو ڈاکیومنٹ کریں, آپ لیگل طریقہ اختیار کریں. اب آپ نے نہیں کیا تو ہم کو آپ کو نکالنا پڑے گا. اب یو ایس کر تو اپنے بینیفٹ کے لیے رہا ہے, لیکن اس اقدام نے سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ نفرت اور بہت زیادہ ڈیوائڈ پیدا کر دی. تو جہاں پہ بھی سوسائٹی بہت زیادہ منقسم ہونا شروع ہو جائے تو وہ پھر بڑی جلدی آپ کو زوال کی طرف لے جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. لاسٹ ویک ہم نے دیکھا SCO سمٹ ہوئی, اس میں ورلڈ لیڈرز نے پارٹیسپیٹ کیا, شرکت کی. ایک تصویر ہے اسی ایونٹ کی, سمٹ کی, اس میں ایک ہی تصویر میں پریزیڈنٹ پوٹن, پریزیڈنٹ شی جن پنگ اور مودی کو اکٹھے دیکھا گیا. تو اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک ٹویٹ کرتے ہیں, ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پہ ٹویٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ لکس لائک وی ہیو لاسٹ انڈیا اینڈ رشیا ٹو دا ڈیپسٹ ڈارکسٹ چائنا. تو ان کا یہ ایک اسٹیٹمنٹ آپ کے خیال میں کیا جسٹیفائڈ ہے چائنا کے لیے؟ دیکھیں اگین پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹویٹ جو کیا اس میں پرائم منسٹر مودی کو ان لوگوں کے ساتھ دیکھنے کے بعد ہی کیا, جیسے آپ نے خود حوالہ دیا. جیلسی فیکٹر تھا, کیا تھا؟ جیلسی فیکٹر نہیں, بٹ اوبیسلی وہ ایک کمپیٹیٹر دیکھتے ہیں نا, چائنا کو اپنے مد مقابل ایک قوت کے طور پہ دیکھتے ہیں. تو ان کو یہ بھی بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ انڈیا اگر دور ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے, وہ آپ کی پالیسی کی وجہ سے ہوا ہے. آپ نے انڈیا کو کہا کہ بھائی روس سے تیل مت خریدو, انڈیا نے کہا نہیں ہم نے اپنی عوام کے لیے کرنا ہے اور ہم نے تیل خریدنا ہے. پھر انڈیا جو چیزیں آپ سے چاہ رہا تھا آپ نے وہ نہیں ڈلیور کی. تو انڈیا کو بھی پتہ ہے کہ دوری کیسے ہوئی ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ دوری کیسے ہوئی ہے. اب وہ ایک طریقے سے
کہنا چاہیے کہ ایک شیطانی قوت کے طور پہ دکھانا چاہتے ہیں چائنا کو. ایگزیکٹلی وہ جو ڈارک پاور کہہ لیں جو بھی کہہ لیں کہ ایک ایسا ملک جو ترقی بھی کر رہا ہے, جو ہر فیلڈ میں آگے بھی ہے, اور جو اب ہمارے اتحادی جو ہوا کرتے تھے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا رہا ہے, تو ایک ممکنہ طور پہ ایک بلاک بن سکتا ہے, ان کے خلاف جو جا سکتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اور ان کے ملک کے خلاف بن سکتا ہے. تو یہ چیز ظاہر ہے قابل قبول بھی نہیں ہوگی, برداشت بھی نہیں ہوگی. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہی کین ناٹ ڈو مچ اباؤٹ دس, کیونکہ یہ چیز تو آلریڈی اب تشکیل پا رہی ہے, کنٹرول میں نہیں ہے. آپ کو چائنا کا انفلوئنس ہر جگہ نظر آتا ہے, آپ کو روس کا انفلوئنس ہر جگہ نظر آتا ہے. اب آپ کے بہت سارے سابقہ اتحادی جو ہیں وہ ان بلاکس کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں. جو اتحادی ناراض ہوتا ہے وہ چائنا اور روس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے. یورپ جو ہے وہ بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ بھائی ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی شرائط مان کے اور روس کا بوائکاٹ کر کے, روس سے تجارت بند کر کے, روس سے سستا تیل خریدنا بند کر کے ہم نے اپنا نقصان کیا, اپنی اکانومیز کو نقصان پہنچایا ہے, تو ہمیں کیا فائدہ ہوا. سو اس لیے اب اگر آپ نے اپنی اکانومی کو واپس لانا ہے, اپنی ساکھ بحال کرنی ہے اپنے لوگوں کے اندر, تو آپ کو روس کا رخ اختیار کرنا پڑے گا. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, یہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ٹویٹ کرنا پڑا ہے. اینڈ اوبویسلی پریزیڈنٹ ٹرمپ از پریزیڈنٹ ٹرمپ, تو وہ کہیں پہ بھی کوئی موقع طنز کا تنقید کا کسی پہ چھوڑتے نہیں ہیں. اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو چائنا کسی بھی ملٹری انٹروینشن میں کبھی بھی حصہ نہیں بنا, کسی ملٹری اٹیک میں اس نے پارٹ نہیں لیا, نہ ہی کسی سوورن اسٹیٹ پر اس نے زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی. لیکن دوسری طرف ہم جب دیکھتے ہیں یو ایس اے کرتا ہے, ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ نے اپنی فارن پالیسی کو ملٹری پاور کے تھرو چلایا. افغانستان, سیریا, یمن اور عراق میں رجیم چینج آپریشنز کر کے, ملٹری آپریشنز کر کے انہوں نے یہی دکھایا, مطلب اپنا کنٹرول انہوں نے کیا زبردستی. تو کیا اس ساری ہیونگ سیڈ دیٹ ان کی یہ مطلب یہ ان کا پاسٹ رہا ہے سب کچھ, تو اس کے باوجود یہ اس طرح کا ٹائٹل دینا, لیبل لگانا چائنا پہ کہ وہ ڈارک پاور ہے, تاریکی کی طاقت ہے, تو کیا یہ کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں, وہ لیبل کسی کو بھی کر سکتے ہیں, کوئی بھی نام دے سکتے ہیں, ان کو کوئی روک تو سکتا نہیں ہے. بٹ یہ آپ نے جو بات کیا, یہی میں تھوڑی دیر پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ ایک نان انٹرونشنسٹ پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے چائنا کی. چائنا کسی ملک کے ذاتی, چائنا نے ہمیشہ اپنے اوپر فوکس کیا ہے, اپنے مداخلت نہیں کرتا. بالکل صحیح. سو اگین کہیں پر بھی کسی آپ کو کمپیٹیٹر کی انڈیویژلی بھی اگر آپ دیکھیں, آپ کو لگتا ہے کہ یار وہ زیادہ میرے سے بہتر ہو رہا ہے, ترقی زیادہ کر رہا ہے, تو آپ میں ایک ویسے ہی وہ ایک چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے امپروو کرنا ہے, اور پھر آپ کوئی موقع جانے نہیں دیتے اس ملک پہ یا اس شخص پہ تنقید کا. سو یہاں پہ بھی چائنا بڑے آرام سے وہ صرف اور صرف اپنی سفارتکاری کو لے کے چل رہا ہے, وہ دیگر ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کرنے کو چل رہا ہے, وہ اپنی تجارت بڑھانا چاہ رہا ہے, وہ اپنی ٹریڈ پہ کام کر رہا ہے, وہ اپنی اکانومی پہ کام کر رہا ہے. وہ آپ ان کی طاقت دیکھیں نا, آپ جیسے ہم پہلے ذکر کر رہے تھے, آپ کو اسپیس کے اندر وہ نظر آتے ہیں, سائنس کے اندر وہ نظر آتے ہیں, ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر وہ نظر آتے ہیں, ملٹری وائز بھی اگر آپ دیکھ لیں تو بہت زبردست. ابھی جو ریسنٹ پریڈ بھی ہوئی ہے وہ کیا تھا, وہ سارا یہی مظاہرہ تھا کہ آپ نے اپنی ایک ملٹری مائٹ جو ہے وہ دنیا کو دکھائی ہے. تو عسکری ہو طاقت یا غیر عسکری جیسے چائنا ہے, کہ آپ کو وہ گولے بارود نہیں اٹھا کے مار رہا ہے, آپ یو ایس پہ کوئی حملہ نہیں کر رہا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ آپ پہ حملہ کیسے کر رہا ہے, اپنے ملک کو ترقی دے کے. سو وہ کبھی بھی برداشت نہیں ہوگا کسی بھی ایسی پاور سے جس کو اپنا زوال نظر آ رہا ہو, جس نے 8 دہائیاں تقریباً 80 برس دنیا پہ ایک رول کیا ہے, اور اس کو لگ رہا ہو کہ میری ہیجیمنی جو ہے وہ کہیں پہ بھی کسی ملک کی طرف سے چیلنج ہو رہی ہے, پاور کو چیلنج کر دیا, سپر پاور. ایگزیکٹلی. سو دیر یو گو. یہ ریزنز ہیں ان کے اس قسم کے بیانات دینے کے, یا جو آپ نے کہا کہ لیبل کر رہے ہیں وہ. اکانومسٹ کی پروڈکشن ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں جو چائنا کی اکانومی ہے وہ بہت آگے چلی جائے گی اور امریکہ بہت پیچھے آ جائے گا. تو کیا اس چیز کو امریکہ کوپ اپ کر لے گا؟ وہ کیونکہ سپر پاور ہے تو وہ ظاہر ہے اس کو مینٹین کرنے کی بھی کوشش کرے گا, اور اس کے پھر اگر یہ چیلنج ہو جاتی ہے, ان کی اکانومی چیلنج ہو جاتی ہے امریکہ کی, تو اس کے افیکٹس باقی ورلڈ کنٹریز پہ بھی آئیں گے. تو وہ کیا افیکٹس ہو سکتے ہیں, کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ اوبیسلی انفلیشن بڑھے گی. آپ کے ملک میں جو آوازیں جو اب ریسنٹلی آپ نے فرانس کے اندر دیکھنا شروع کر دی ہیں, اس کا آغاز ہو چکا ہے.
جو لوگوں کے مظاہرے ہیں, عوام سڑکوں پہ آئے گی, عوام رو رہی ہے, کیوں بجٹ کٹس کر رہے ہیں, کیوں ہمارے ویلفیئر بینیفٹس, پینشن بینیفٹس کو فریز کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, کیوں ہاسپٹل کے فنڈس کو کم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. سو جب عوام آپ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ کسی بھی حکومت کا سروائیو کرنا, سسٹین کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی جو مزاحمت آتی ہے عوام کی طرف سے وہ ایک چیز پہ آتی ہے, جب ان کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہوں, جب ان کا گھر کا گزارا نہیں ہو رہا ہو, جب آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کی حکومت نے آپ پہ ٹیکسز کی مد میں یا ادروائز اتنا بوجھ ڈال دیا ہے کہ اب آپ کے لیے زندہ رہنا بھی مشکل ہو رہا ہے, تو عوام کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچتا سوائے اس کے کہ وہ سڑکوں پر آئیں. تو اب آپ یورپ کے اندر یہ چیزیں دیکھنا شروع ہو گئی ہیں. اب آپ کو یہ امریکہ میں تو ابھی بھی نہیں میں خیر مانتی کہ ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے, بیکاز امریکہ کی معیشت ابھی بھی بہت بہتر ہے. لیکن جو آپ بار بار چائنا کا حوالہ دے کے کہہ رہی ہیں, تو چائنا کو نہیں اس وقت روکا جا سکتا. یو ایس کے آپ نے اکانومسٹس کا حوالہ دیا, وہ خود یہ بات کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں چائنا امریکہ کی معیشت کو بہت پیچھے چھوڑ سکتا ہے, کیونکہ وہ کام کر رہا ہے اس پہ. وہ آج کا کام نہیں کر رہا, وہ بہت عرصے کا کام کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو اب اس کو روکنا مشکل ہے. ہاں, بجائے اس کے کہ آپ اور اپنی پالیسی سے کسی اور ملک کے ساتھ تعلقات بگاڑیں, آپ کو کرنا یہی چاہیے کہ آپ اپنی اکانومی پہ فوکس کریں. آپ کے اپنے اندر ملک میں جو ڈیوائڈ پیدا ہو رہی ہے آپ اس کو فوکس کریں, تاکہ آپ کے وہ والے معاملات جو دیگر یورپی ممالک میں آپ کو نظر آنا شروع ہو گئے وہاں تک چیزیں نہ جائیں. سو آپ اپنی اکانومی پہ کام کریں. آپ نے اپنے اتحادیوں کو خود ناراض کیا ہوا ہے, آپ نے خود ان سے ٹریڈ بند کی ہوئی ہے. دنیا جو ہے وہ اب یونیپولر سے ہٹ کے ملٹائی پولر بنتی چلی جا رہی ہے, اور آپ لوگوں کو اور دنیا کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں. ہاں, کہ اس ملک کے اس سے تعلقات نہیں ہونے چاہیے, اس کو فلاں سے ٹریڈ نہیں کرنی چاہیے, اس کو یہ نہیں چیز خریدنی چاہیے. تو اب ان چیزوں سے دنیا بہت آگے نکل چکی ہے. ٹرمپ کی ٹیرف پالیسیز پہ آتے ہیں. ٹرمپ نے یورپین کنٹریز پہ ٹیرفس امپوز کیے, باقی بھی کنٹریز پہ امپوز کیے, لیکن رشین آئل امپورٹ ابھی بھی ہو رہا ہے. چائنیز پروڈکٹس ابھی بھی امپورٹ ہو رہی ہیں, اور ان پہ ٹیرف امپوز کرنے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اتنے کامیاب نہیں رہے کہہ سکتے ہیں. تو کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یا امریکہ نے اس چیز کو, اس فیکٹ کو ایکسیپٹ کر لیا کہ وہ چائنا کو کمپیٹ نہیں کر سکتے یا روک نہیں سکتے چائنا کو؟ دیکھیں, اس کا جواب تو خیر میں نے پہلے دے بھی دیا ہے, لیکن تھوڑا سا ایڈ کر دیتی ہوں, کیونکہ آپ نے جو حوالہ دیا نا کہ چائنیز پروڈکٹس کی بہت بڑی مارکیٹ یو ایس ہے, امریکہ خود ہے. امریکہ میں آپ اپنے کنزیومرز کو روک رہے ہیں کہ وہ پروڈکٹس نہ لیں. اب ان کو سستی پروڈکٹ مل رہی ہے, کون سی؟ چینی مصنوعات کی صورت میں جو یو ایس میں جا رہی ہیں. اب آپ نے وہ مارکیٹ ختم کرنے کی کوشش کی, آپ نے یورپ میں ان کی مارکیٹ ختم کرنے کی کوشش کی, لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے, آئی تھنک میں نے پہلے کہیں پہ اس کا حوالہ بھی دیا تھا کہ تھرڈ کنٹری کے تھرو جو چیزیں پہنچ رہی ہیں وہ تو وہاں پہ بھی جا رہی ہیں. لائک میں مثال دیتی ہوں کہ چائنا کی بہت ساری چیزیں جو ہیں لیٹس سے ایک ایسے ملک میں جاتی ہیں جو آپ کی پابندیوں کے زیر اثر نہیں ہے, یا جہاں پہ آپ نے کوئی ٹیرف نہیں لگایا, وہاں پہ جا کے ان پروڈکٹس کی ری پیکیجنگ ہوتی ہے اور وہ وہاں سے پہنچ جاتی ہے امریکہ یا کسی اور ملک. تو چائنیز پروڈکٹس تو کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ ہی رہی ہیں. پھر دوسری چیز ذہن میں رکھیں, چائنا کے اندر جو لیبر آپ کو مل رہی ہے وہ آپ کو امریکہ میں نہیں ملتی ہے. اب یہ جو ایپل کے CEO ہیں ٹم کوک, ان کا ہی بیان ایک آیا تھا, وہی میں آپ کو یہاں پہ کوٹ کر دیتی ہوں, کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایپل انڈسٹری میرے لیے واپس یو ایس میں لے کے جانا اس لیے پاسبل نہیں ہے کیونکہ ایک تو مجھے جو وہاں پہ لیبر مل رہی ہے, جو ایکسپرٹس مل رہے ہیں, جو اسکلڈ لیبر مل رہی ہے, وہ مجھے یو ایس میں اویلیبل نہیں ہے, اینڈ چیپ لیبر. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ 2 فیکٹرز آگے, ایک چیپ لیبر اور ایک اسکلڈ لیبر. بالکل, کہ یہ وہ فیکٹرز ہیں کہ جس کے باعث آپ اگر چاہیں کہ میری ایپل انڈسٹری کیا باقی بھی ساری انڈسٹری واپس آ جائے, ساری یہ کمپنیز واپس آ جائیں امریکہ کے اندر, ان کو خود اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا, کیونکہ ہمیں یہ والی لیبر, ہمیں یہ والی اسکلز جو ہیں وہ واپس یو ایس میں نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی عالمی طاقت کا یا گلوبل سپر پاور کا زوال آتا ہے تو وہ ساتھ ہی ساتھ چھوٹی طاقتوں کو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے, نقصان دہ بن جاتا ہے. تو امریکہ کے کیس میں آپ دیکھتی ہیں کہ وہ باقی کنٹریز کے لیے ایک تھریٹ بن چکا ہے. دیکھیں, یہ تاریخی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو بات بالکل درست ہے کہ جب بھی کوئی سلطنت اس کا زوال آیا ہے, کسی سپر پاور کا زوال آیا ہے,
تو اس نے جنگیں شروع کر دی ہیں, اس نے لڑائیاں شروع کر دی ہیں. آپ برطانیہ, وہ سلطنت جو کہ دنیا کو رول کیا کرتی تھی, جب اس کا زوال ہوا تو اس نے دیگر چھوٹے ممالک کے ساتھ جنگیں شروع کر دیں. سوویت یونین جب اس کا زوال آیا, جب وہ ٹوٹنے پہ آیا تو اس نے بھی یہی کام کیا, افغانستان کے اندر مداخلت کی. افغانستان میں سوویت یونین اور بہت عرصے سے یہ لڑائیاں جاری رہی ہیں. افغانستان تو میدان جنگ بنا رہا ہے نیٹو فورسز کے لیے, سوویت یونین کے لیے. وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں. اور یو ایس بھی پیچھے نہیں ہے. یو ایس نے بھی کون سا ملک چھوڑا ہے. آپ مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں کہاں پہ حالات آپ کو ایسے نظر آتے ہیں جہاں یو ایس نے انویڈ نہ کیا ہو, یا یو ایس نے بعد میں پتہ چلا ہو. عراق مثال کے طور پہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کہہ کے آپ نے حملہ کر دیا, بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پہ تو کوئی ایسے ویپنز ہی نہیں ہیں. تو یہ مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی, کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی میرے لیے کہ اگر یو ایس بھی اپنے ڈاؤن فال پہ واقعی ہی اور جنگیں, چھوٹی جنگیں دیگر ممالک کے ساتھ شروع کرتا ہے. لیکن دنیا اب بہت زیادہ تبدیل ہو رہی ہے, بلاکس تبدیل ہو رہے ہیں. اب کوئی ایک ملک اس طریقے سے طاقت کا سر چشمہ بن کے نہیں رہ سکتا ہے. اب مختلف ممالک ہیں, دے کم ٹوگیدر, دے فارم اے بلاک, اور وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم اپنی تجارت کریں اینڈ وی گرو ٹوگیدر. اب آپ صرف اور صرف زور زبردستی اور جنگوں سے رول کرنے کا ٹائم رول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تھینک یو فار بینگ ہیئر. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو فار واچنگ. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. کیپ واچنگ اپنا وطن ٹی وی. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.